نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کو بھاری رقم دے کر حشیشان کے سردار سنان کے پاس شام بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گمشتگین نے بھی حشیشان کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھیں، جس کے نتیجے میں باطنیوں کے اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشیشان کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا، بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری سن کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین نے اپنے بہت سے جان بازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگیں تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر دیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے، اس لیے صلاح الدین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔